قوثر صاحب، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، شاید حسن صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر میں، مجھے نہیں پتا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے پریشانی کے لمحات نہیں ہے کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، معاملات آپس میں اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئے؟ مجھے نہیں پتا یہ نیگوسیشنز آپس بعد میں جا کے کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن ٹیبل کے اوپر اب افراد آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھیں منصور، سب سے پہلے تو ان کو اس ایک چیز کا اظہار بھی کر دینا چاہیے ساتھ ہی، جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت عدلیہ پہ وار انہوں نے کیے تھے نا، حکومت پہ بھی ساتھ، کہ من مرضی کے ججز لے کے آ گئے ہیں اور اب ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے، اب ان کی من مرضی کے جج آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بہتان ترازیاں ان کی طرف سے کی گئی۔ تو اب جب فیصلہ آتا ہے تو اس کو یہ میرٹ پہ قرار دیتے ہیں، تو ساتھ تھوڑی تعریف بھی کر دیا کریں کہ حکومت کا کوئی پریشر نہیں ہے کسی پہ۔ اب واضح اور ٹھوس ثبوت ان کے سامنے تھے جی۔ ہار جو ابھی پہنچا ہی نہیں توشہ خانہ میں، وہ اڑا لیا گیا۔ جیلی لیٹر پیڈ پہ جو گھڑی ہے، اس کا وہ ایک جیلی گھڑی ساز جو تھا، وہ جیلی لیٹر پیڈ پہ وہ انہوں نے ایک ثبوت دے دیا۔ اب اس سے زیادہ ٹھوس شواہد اور کیا ہو سکتے ہیں جو ہم نے پیش کیے؟ آگے سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں جو ریمارکس تھے وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ بھائی جو میری بیوی کی چیزیں ہیں میں ان کا کیسے مالک ہو گیا، تو میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں گا۔ ماضی میں انہی عدالتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف کا کیس چل رہا تھا تو بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ کو بھی ان پہ جرم ان کا بنا کے پیش کیا گیا۔ ایمن فیلڈ جو ہے وہ بیٹوں کے نام ہے یا جس کے بھی نام ہے، نہیں، وہ نواز شریف جواب دیں گے۔ اگر جو بھی جائیدادیں ہیں وہ بیٹوں کے نام ہیں، لیکن جواب نواز شریف دیں گے۔ تو یہ ایک دوہرا معیار تو آج آپ کے سامنے آیا عدالتوں کا، تو ان کو اب مان لینا چاہیے بھائی، جو آپ نے ہم پہ الزامات لگائے تھے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے، ان پہ معافی مانگ لیں۔ کوثر صاحب، مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ آج کے اس فیصلے سے ناخوش ہیں، جیسے انصاف نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ آپ کے سامنے میں نے دو چیزیں رکھی کہ جو ہار بیگم صاحبہ نے لیا اور جو گھڑی بیچی گئی اور بیچنے کے بعد پیسے جمع کروائے گئے، کیا اس کیس میں ضمانت بنتی تھی منصور؟ نہیں، اس میں کوثر صاحب، اگر آج کا جو آرڈر ہے بیسیکلی، اور جو ریمارکس میں نے جج صاحب کے سنے ہیں، اس میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ پورا کیس جو ہے وہ بیسیکلی ایک اسیسمنٹ کے اوپر ہے، جس شخص نے بھی ایویلیویشن کی ہے، ایویلیویٹر جو ہے اس کی بیس کے اوپر کھڑا ہے کہ اس نے اس سامان کی ایویلیویشن کیا کی ہے، تو کیا اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس پورا بلڈ اپ کر دیا جائے؟ انہوں نے تو اس کے اوپر نقطہ اٹھایا ہے، تو لیکن توشہ خانہ کی چوری کو چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، ابھی چھوڑا تو نہیں گیا توشہ خانہ کی چوری سر، ہے، کیس ابھی ختم تو نہیں ہوا نا، کیس تو چل رہا ہے ابھی صرف ضمانت جو چل رہا ہے ہے منصور، لیکن جو ریمارکس آئے ہیں جن میں بیگموں کے حوالے دیے گئے ہیں وہ بڑے عجیب تھے نا۔ جو بیگم کا حوالہ جج صاحب نے دیا کہ میری بیگم کی چیزوں کا مالک میں کیسے ہو گیا، وہ بڑا عجیب نہیں لگا آپ کو تھوڑا سا؟ میں بڑی عزت کے ساتھ آنریبل جج صاحب کے یہ جو ریمارکس ہیں، ان کو پتہ نہیں آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میں تو بڑی نہیں، لیکن کوثر صاحب مجھے اس طرح کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اب اللہ ان جج صاحب کی جو ہے وہ حیاتی کرے، وہ ان کا کریئر بچا کے رکھے، لیکن ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر دیکھا ہے کہ جو جج آپ کے سامنے آیا ہے وہ بیچارہ کھڈے لائن ہی لگا ہے، وہ ادھر ادھر کھبے سجے ہو گیا، وہ آپ لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے اسے ویسے۔ یہ تو ڈیوائن انٹرونشن ہے، قدرت کا قانون ہے منصور۔ اب جو لوگ بے نقاب ہوئے ہیں وہ خود جا رہے ہیں، کچھ خود استعفے دے رہے ہیں، کچھ ٹرکوں کے معاملات پہ گھر گئے ہیں، اس میں ہمارا عمل دخل کہاں سے آ گیا بھائی؟ چلے میں آتا ہوں اس پہ دوبارہ آتا ہوں۔